جنابت کی حالت میں یا مخصوص ایام کے دوران جائے نماز میں بیٹھ سکتے ہیں؟ جی بالکل بیٹھ سکتے ہو۔ سبحان اللہ، آپ تو جائے نماز کا پوچھ رہی ہیں نا۔ حدیث سنیے کیسی پیاری حدیث ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ماں پر اپنی رحمتیں کیے ہی ہوئے ہے اور مزید کرے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور ہم ازواج مطہرات، فرمایا کہ میں حیض کے ساتھ ہوتی تھی اور نبی علیہ السلام میری گود میں سر رکھ کر قرآن پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو حیض جہاں ہوتا ہے وہ وہیں ہوتا ہے۔ حیض میں خاتون پلید یا ناپاک نہیں ہو جاتی کہ مومن پاک ہے، صحیح بخاری۔ حیض کا حکم جہاں ہے وہ وہیں تک ہے، اور جو شریعت نے ہمیں بتا دیا، جو نہیں کرنے کا کام وہ وہیں تک کا ہے۔ باقی خواتین اسلام پاک ہیں۔ یہ تو آپ نے بیٹھنے کا پوچھا نا۔ حیض کی حالت میں کیا میری بیوی کھانا نہیں بناتی؟ حیض کی حالت میں کیا میری بیوی آٹا نہیں گوندتی؟ کرتی ہے نا یہ سارے کام۔ تو پھر اگر عورت پلید ہوتی تو جیسے اس نے آٹے میں ہاتھ ڈالا، سارا آٹا پلید اور سارے گھر والے پلید کھا رہے ہیں۔ اسی طرح اماں جی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں باتیں صحیح بخاری میں ہیں۔ اماں جی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم حیض کے ساتھ ہوتی، میں حیض کے ساتھ ہوتی اور نبی علیہ السلام ہم سے مباشرت کرتے۔ کیا مطلب مباشرت کا؟ خاوند بیوی بوس و کنار کرتے، جسم آپس میں ساتھ ملاتے، ہم بستری کے علاوہ۔ اب خاتون حیض کے ساتھ ہے، بیوی حیض کے ساتھ ہے، اور فرمایا کہ حیض بھی زوروں پر ہوتا تو پیارے نبی علیہ السلام کے کپڑوں پر حیض کا خون لگ جاتا تھا، اور جب آپ نماز کے لیے نکلتے تو اس جگہ کو دھلوا لیتے جہاں جس کپڑے میں جس جگہ حیض لگا، اور فرماتی ہیں کہ آپ جب نماز کے لیے جا رہے ہوتے تو دھلنے کی جگہ محسوس ہو رہی ہوتی، یعنی حیض کا خون تو دھل کر اتر جاتا لیکن وہ خون کا داغ یا دبا یا نشان وہ باقی رہتا تھا۔ تو اگر اس طرح ہوتا تو پیغمبر نعوذ باللہ پلید ہو جاتے۔ اس لیے آپ نے جو پوچھا کہ حیض کے دوران ہم جائے نماز پر بیٹھ سکتے ہیں، بیٹھنا تو آپ نے ہے، چارپائی پر آپ بیٹھتی ہیں، گدے بیڈ پر آپ بیٹھتی ہیں، صوفے چیئر پر آپ بیٹھتی ہیں، زمین پر بیٹھتی ہیں، تو جہاں جہاں عورت بیٹھے وہ جگہ پلید ہوتی رہے گی؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ عورت کپڑا استعمال کرتی ہے، عورت پیڈ استعمال کرتی ہے، یا کہیں سے لیکیج ہو بھی جائے، اگر مصلی گندا ہو گیا، اگر چٹائی گندی ہو گئی، اگر بیڈ کپڑا چادر صوفہ چیئر گندی ہو گئی، تو جتنی ہوئی ہے، جس طرح ہمارے پیغمبر نے اپنے کپڑے دھو لیے آپ وہ مصلی کی جگہ دھو لیں، اور اگر کچھ بھی نہیں لگ رہا اس مصلی کو تو وہ مصلی پاک ہے۔ حائضہ عورت کے بیٹھ جانے سے وہ جگہ پلید نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں نے یہ بھی سمجھا ہے کہ حیض یا جنابت میں جو کپڑے پہن رکھے ہیں وہ کپڑے پلید ہو جاتے ہیں، یا حائضہ کا پسینہ پلید ہوتا ہے، تو یہ ساری باتیں جھوٹ ہیں۔ مصلی تو مصلی، آپ کے کپڑے بھی پاک ہیں، اگر ان پہ حیض کا خون نہیں لگتا وہی کپڑے آپ غسل حیض اور غسل جنابت کے بعد استعمال کر سکتی ہیں۔ ہاں اگر کپڑوں پہ کچھ لگ جائے تو جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ جگہ دھلوا لیتے تو وہی جگہ دھو لینی چاہیے، اگر کچھ نہیں لگا تو وہ پاک ہی پاک ہے جی۔